وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک اٹھا چکا ہے۔ وہ فتنہ قادیانیت ہے، جو اس وقت اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، کسی عام سیاستدان کے بس کی بات نہیں۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ایک پرچم کے نیچے آ کر صرف امتی بن کر سوچیں، امتی بن کر چلیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال کر پھر اس معاملے کو آگے لے کر چلیں، تب جا کے ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ ایک لعین اٹھا تھا، ایک کذاب اٹھا تھا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو داغدار کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کیا۔ یہ مسلمانوں میں سے کوئی ایک گروہ نہیں تھا جس نے اس قسم کا کام کیا تھا، ہندوؤں میں سے نہیں تھا، عیسائیوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہودی کا بھیجا گیا ایک شخص جس نے دعوی نبوت کیا، اور یہودی نے اس کا ساتھ دیا اس کام میں، اور اس حد تک ساتھ دیا کہ آج بھی وہ ان لعینوں کے ہاتھوں پکارا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ایک مرتبہ تھوڑا پیچھے کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی اہمیت کو سب سے آگے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا، سب سے پہلے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اہل قریش، عرب و عجم میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ خاندان، کعبۃ اللہ کا متولی، ان کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا وہ احمد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کی طرف سے رکھا گیا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن فہر بن مزر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود
بن عدو بن حمسیع بن سامان بن عوز بن بوع بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناشد بن حزا بن ناخش بن ماخی بن عفی بن عبقرہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمب بن یسرب بن بحزن بن یلحم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو شجرہ نسب جا کے ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور وہی شجرہ نسب سیدنا بن شیس علیہ السلام تک، اور بن شیس علیہ السلام کا شجرہ نسب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تمام کے تمام لوگ اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں اس قادیانی سے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف اٹھایا کہ اپنے نبی کے اس قسم کے شجرہ نسب کو تو دکھا۔ میرے محبوب کا شجرہ نسب سب سے اعلیٰ شجرہ نسب ہے، اس قسم کا شجرہ نسب تو لا۔ تو کہتا ہے کہ تو نبی ہے، کس نے مانا کہ تو نبی ہے؟ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب کو اللہ نے معصوم رکھا۔ آپ اٹھا لو کتابیں احادیث کی، انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی کی، آپ کو کوئی بھی ایک نبی غلام کے نام سے نہیں ملے گا۔ بچے، آپ کو کوئی بھی نبی غلام کے نام سے نہیں ملے گا۔ اللہ نے کسی نبی کو غلام نہیں بنایا۔ سب سے پہلا جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی، کبھی غلام بھی نبی ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے، جنت کی طرف گئے تو وہاں پہ قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہاں پہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ مسجد بیت اللہ میں آپ کا غلام، بیت اللہ میں آپ کا غلام بلال چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے، یہ غلام ہے، نبی کا غلام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ایسے ہیں جو صفاتی ہیں، کسی ایک میں بھی غلامی نہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا نبی غلام اللہ ہے، اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی آپ دیکھ لیں کسی نبی کو اللہ نے غلام اللہ نہیں کہا، کسی کو حبیب اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو نجیح اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، مگر اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ غلام اللہ ہے۔ کسی کو اپنا دوست کہا اللہ نے، کسی کو اپنا دوست کہا، کسی کو اپنے ساتھ باتیں کرنے والا کہا، کسی کو اپنے حکم سے روح ڈالنے والا کہا، غلام اللہ کسی کو نہیں کہا۔ جب اللہ نے اپنے انبیاء کو اپنا غلام نہیں کہا تو غلام احمد کہاں سے آ گیا؟ اور یہ غلام احمد اس وجہ سے سامنے رکھا گیا تاکہ مسلمان اس طرف مائل ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہے تو پھر اس نے بھی اسی نام کو استعمال کیا اور غلام احمد بن گیا، اور غلام کبھی نبی نہیں ہوتے۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے سب سے خوبصورت انسانوں میں سے انسان بنایا۔ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے۔ کسی نبی میں جسمانی کوئی بھی کمزوری اللہ نے نہیں رکھی،
جسمانی کوئی بھی عیب اللہ نے نہیں رکھا. اور یہ ملعون تو ویسے ہی کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو ایک آنکھ سے اتنا دکھائی نہیں دیتا تھا، مٹی کا ڈیلا کھا لیتا تھا اور گڑ سے استنجا کرتا تھا. مٹی کا ڈیلا کھا کر جس کی زبان ہی کام نہیں کرتی، نگاہ کام نہیں کرتی، خود کو نبی کہلاتا ہے. اللہ نے کسی نبی کو اللہ رب العزت نے بغیر عیب کی تو بھیجا ہے، مگر بغیر حسن کے نہیں بھیجا. اور سب سے خوبصورت دنیا کا 99% حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جس پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ اپنی ساتھ جو عورتیں تھیں انہیں کہنے لگی کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ یوسف کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اللہ کی قسم اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو کلیجہ کاٹ دیتی. کیوں؟ اللہ نے 99% حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور 1.5% حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور 5% پوری دنیا کو تقسیم کر دیا ہے. نبی حسین تو ہونا چاہیے، حسن نہیں پایا جاتا، غلام بھی ہے. پھر اللہ نے سزا کیا دی؟ اللہ نے سزا یہ دی، دنیا میں دکھایا کہ تو کیسا لعنتی ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، جس مقام پر ان کا انتقال ہوا اسی مقام کو مقبرہ بنا دیا گیا. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حجرہ تھا، یہیں پر آپ کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو اسی جگہ کو آپ کا مقبرہ بنا دیا گیا. روضہ مبارک آج بھی وہی ہے جس جگہ آپ کا انتقال ہوا تھا. اور اس شخص کو دیکھا جائے تو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ تو کتنا بڑا لعنتی ہے. بیت الخلاء میں اس کی موت ہوئی ہے تو مقبرہ کہاں بنے گا؟ اور ایسے شخص نے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کیا، اور اپنے نبی ہونے کی اشاعت اس کے کارندوں نے کرنا شروع کر دی. لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو مانو. اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، نبی کی زبان میں تاثیر رکھتا ہے، نبی جس سے بات کرتا ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے. تاثیر کس کی زبان میں رکھی؟ نبی کی زبان میں، پمفلٹ میں تو نہیں ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آؤ ہمارے نبی کو مان لو. چلیں ہم آپس میں الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہیں. کبھی آپ نے کسی کو کہا کہ میرے نبی کو مان لے؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ آپ لوگوں کی امید ہے کہ کاروباری حضرات ہیں، نوکری والے ہیں، ہر قسم کا طبقہ یہاں موجود ہے اس وقت، مزدور طبقہ بھی ہے. آپ کی ملاقاتیں عیسائیوں سے ہوتی ہوں گی، ہندوؤں سے بھی ہو سکتا ہے ہوئی ہوں. تو کبھی ایسا آپ نے کہا کہ ہمارے نبی کو نبی مان لے؟ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی تو پہلے ہی اپنے آپ کو منوا چکا ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو علی سینا ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. ان کا اصل نام ابو علی سینا ہے، مشہور ابو علی سینا کیا ہوا ہے، نام ابو علی سینا ہے. ابو علی سینا ایک بہت بڑے مفکر تھے، اور ان کا ایک شاگرد تھا ابو عبیدہ بن جراح.
ایک دن ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ابو علی سینا کے تو ماننے والے، علم کی قدر کرنے والے اتنے ہیں، کہنے لگا کہ حضرت ایک بات کہوں؟ فرمایا جی کہو۔ عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے مفکر ہیں، آپ سے اسلام کی باتیں اخذ کی جاتی ہیں، آپ سے دنیا و دانش کی باتیں اخذ کی جاتی ہیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ مان لیں گے۔ کہنے لگے میں کسی موقع پر تجھے جواب دوں گا، ابھی اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ کچھ عرصہ گزرا، ضعف بھی تھا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی، ابو عبیدہ کو اٹھایا کہ بیٹے اٹھ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جا نہیں سکتا، میرے لیے وضو کا پانی لیا، تہجد پڑھ لو۔ وضو کا پانی لیا، تہجد پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت اتنی سردی ہے، نوافل ہی ہیں نا، مستحب ہیں، کوئی فرض تو نہیں، ابھی سو جائیں، نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے، فرض نماز پڑھ لیں گے، میں پھر پانی بھی لا دوں گا، آپ کو پانی بھی دے دوں گا۔ تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، اتنے میں اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے صدا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ صدا دی نا تو اسے اٹھایا، ابو عبیدہ بیٹے اٹھ، تو نے ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کر دوں، میں آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اٹھا، کہنے لگا جی فرمائیے۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے، اسے تو نے کہا کہ اذان دے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا؟ نہیں۔ اللہ نے کہا؟ نہیں۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کی محبت دل میں ہے، اس لیے ٹھٹھرتی سردی میں آیا، آ کے اذان دے رہا ہے۔ ٹھٹھرتی سردی میں آیا، آ کے اذان دے رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل نبی کی حقیقت ہے۔ اگر میں تیرے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کر دیتا تو سب سے پہلا میرا خلیفہ کون ہوتا؟ ابو عبیدہ بن جراح میرا پہلا خلیفہ ہوتا، اور ابو عبیدہ بن جراح جب میرا پہلا خلیفہ ہوتا، میرا کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے کہ میں نے اسے ٹھٹھرتی سردی میں کہا کہ جا پانی لے کے آ، کہتا ہے تو سو جا۔ کہتا ہے کہ یہ فرق ہے اصل حقیقی نبی کا، اور جو تو کہتا تھا وہ دوغلا نبی ہے جس کا خلیفہ اس قسم کا ہی ہے، اور جسے خلیفہ ہی سمجھانے والا ہے کہ تو یہ ایسے نہ چل، ایسے چل، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی ہے، میں اسی کے خلیفے کی طرف آ رہا ہوں، مرزا قادیانی کا۔ اسے سمجھانے والا ہی اس کا خلیفہ ہے، اسے نبوت سمجھانے والا اس کا خلیفہ ہے، اسے خود عقل نہیں۔ اور ایک اور بات، کسی بھی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ نے صحیفے بھیجے، اللہ نے پیغام بھیجے، کسی نبی نے لکھ کر نہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کاتب قرآن معاویہ، لکھنے والا کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو لکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو لکھا۔ اسی طریقے سے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سنایا۔ آپ نے سنایا، صحابہ نے لکھا، ہم تک پہنچایا۔ اور اس وقت یہ سب کچھ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے ختم نبوت کو سمجھنے والے ہوں، ہمارے بچے ختم نبوت کو سمجھنے والے ہوں۔ ایک منٹ چپ کر جائیں گے معذرت کے ساتھ۔ ہمارے بچے اگر ختم نبوت کو نہیں سمجھیں گے
سب سے پہلے کیا ہے کہ مجھے سمجھنا چاہیے۔ اگر ختم نبوت میری سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکتا ہوں، اور اگر ختم نبوت میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اختتام میری سمجھ میں نہیں آتا، تو میں اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتا۔ کوئی بھی لعین آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے دین کی اشاعت کرنا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی انہی ملعونوں کی خاطر کہ یہ لوگوں میں اپنے دین کی اشاعت نہ کریں۔ 1973 میں یہ ایک آئین پیش ہوا، 298 بی اور سی یہ اس آئین کا نام ہے۔ اس آئین کے تحت یہ چیز لاگو کی گئی، قادیانی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، قادیانی علل اعلان اپنی عبادت نہیں کر سکتے، قادیانی کسی قسم کا بھی مواد اپنے دین کا لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی کسی بھی صورت میں اپنے دین کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اسی ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس انہوں نے ایک پیغام دیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا مرزا مبارک قادیانی کے حوالے سے کہ اس نے ایک قرآن پاک کا ترجمہ تحریف کر کے پیش کیا، لوگوں میں تقسیم کیا، اسے گرفتار کیا گیا۔ آج سے 13 ماہ پہلے اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے پر اس کا فیصلہ سنایا گیا کہ ہر شخص اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتا ہے، جبکہ آئین پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ قادیانی کسی قسم کی مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتا۔ پھر کون ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو اپنی توہین عدالت کو برداشت نہیں کرتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو علل اعلان اجازت دے دیتا ہے کہ جا تو اپنے مذہب کی اشاعت کر، جا تو اپنے مذہب کو فروغ دے، تجھے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ قانون کس وجہ سے پاس کرنے کی ہمت ہوئی؟ میرے اور آپ کے دین سے دوری کی وجہ سے ہوئی۔ اگر ہم میں دین ہوتا، ہم میں دین کا ذرہ بھی موجود ہوتا، ہم دینداروں کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے، تو آج کسی بھی لائن کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ گستاخ نبی پر کوئی اس قسم کے دعویٰ سے اسے باہر کرتا، گستاخ نبی کو آزاد کرتا، گستاخ نبی کو اور نبی کو نہ ماننے والے کسی لعین کو ماننے والے کو اس طریقے سے بری کر دیا جاتا۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں چھوٹا سا طبقہ تھا جس نے ہمارے درمیان ہمارے آڑے آئے، ہم نے انہیں روک لیا، ہم نے اسے پیچھے کر دیا۔ یہ معاملہ صرف مولوی کا نہیں، ہر مسلمان کا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معاملہ اس ہر مسلمان کا ہے کہ وہ ختم نبوت کا محافظ بن کر سامنے آئے۔ تو کیا ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کا محافظ بننا چاہیے؟ جو کہتا ہے نا کہ بننا چاہیے اپنا ہاتھ بلند کرے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن یہ ہاتھ اللہ کے نبی کے سامنے ہماری سفارش پیش کر سکتا ہے، ہماری سفارش پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ تیرے دین کے، تیری نبوت کے تحفظ کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا تھا۔ اور کوشش یہ کریں کہ اپنے قریبی علماء کے ساتھ ملیں، ختم نبوت کو سمجھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اتاریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ نہ اتارا، اللہ کی قسم آنے والے وقت میں یہ لوگ، یہ یہودی طبقہ، یہ آپ کے بچوں کو نہ جانے کس دین پر لے جائیں۔ کوئی یہودی بن جائے، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی قادیانی بن جائے، کوئی ہندو بن جائے، کوئی بعید نہیں اس کام میں کہ ہم اپنے بچے میں اگر دین نہیں پہنچاتے تو وہ یہود و نصارہ اٹھا لے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے اور اپنے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔